آپ کو اس وقت اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ پر لا کے صرف اپنا ذاتی ملازم کو اوبلائز کر کے ان کو جو ہے ان سے غلط کام کروانے کے لیے استعمال ہی کرتے رہے یہ لوگ۔ تو یہ لہٰذا یہ خود یہ جو بھی اقدامات اور حماقتیں کر رہے ہیں اس سے یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور حالات کو اور مزید سنگینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب اگر ان کے بعد پھر آپ کو میں اسی طرح ایسے سرکل میں کہ اگر کوئی بھی عمل سامنے نہیں آتا، کوئی بات سامنے نہیں آتی اگلے 24 گھنٹوں میں، تو کیا یہ توقع کی جائے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ آپ کارکنان کو اور آپ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے یا اسمبلی کے سامنے تاکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ڈسمینٹل ہو جائے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پچھلے 37 دن ہو گئے اور جس کو میں نے لیٹر لکھا جو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کیا، آپ لوگوں کو بالکل قوم کو آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ کے توسط سے میں نے بالکل قوم کو آگاہ رکھا ہے ہر چیز سے حوالے سے۔ اور اس کے اندر جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مختلف گروپس کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے لائرس کے ساتھ خاص طور پہ کیونکہ اور میڈیا کے لوگوں کو، کیونکہ اس 2007 کی موومنٹ کے اندر بھی آپ لوگ سب سے زیادہ فرنٹ لائنرز تھے، پولیٹیکل پارٹیز ہم آپ کے ساتھ بعد میں ہم نے آپ کو آ کے سپورٹ کیا اور ہم نے بالکل اسی ملک کے اندر اسی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ اپنی کرسی پہ بحال کروایا اور اس کے دفتر کا قبضہ بحال کروایا، واگزار کرایا۔ اس لیے وہی حرکت جو ہے دوبارہ آج ہو رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین حالات ہو رہے ہیں کیونکہ جو وہاں پہ شہزادہ جو یہاں وہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کے والد صاحب جو ہیں جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، تو اس کے پاس جو ہے وفاق کی جو پوری طاقت بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس آئین اور قانون کو روننے کے لیے پنجاب کے اندر۔ اس لیے میں نے پھر بار بار کہا ہے، پہلے بھی میں نے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی اوپن لیگل ڈیبیٹ کے لیے آفر کی تھی، لائیو ڈیبیٹ کے لیے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 130 یا 138 130 سب کلاس 8 جو ہے اس میں کسی کو ابہام ہے، ان کو ہے، ان کے بیٹے کو ہے، ان کے لیڈرز کو ہے، ان کی لیگل ٹیم کو ہے، تو آئیں عید پہ میں نے جو ہے ان کو تحفہ بھی بھیجا کہ آئین کی کتاب کو وہی کھول کے پڑھ لیں۔ اس میں میں کوئی راکٹ سائنس والی کوئی بات، کوئی ایسی کوئی جنبے والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ سب نے ہم نے مل کے اس آئینی چیف جسٹس کے لیے ہم سب نے کیا۔ تو انشاءاللہ اگر بالکل دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور ایک اتنے بڑے صوبے کو اس طرح سے جو ہے وہاں پہ ایک وہی واردات جو انہوں نے مرکز میں کی اگر وہاں پہ پنجاب میں کرنے کی کوشش کی ہے تو کم از کم میں جب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں تو یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی میں خاموش بیٹھنے والا ہوں۔ آپ کی حکومت کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ کیبنٹ نے جاری کیا، اب یہ بتا دیں کہ جو آپ کو تعینات کیا گیا تھا تو وہ نوٹیفکیشن کہاں سے جاری ہوا تھا؟ دوسرا، اس ملک کے اندر جس طرح سیاسی صورتحال ہے بالکل گراؤنڈ آپ لوگوں نے سیاسی تیار کی ہوئی ہے، کسی بھی وقت وہ اگر میرے ہم وطنوں کی آواز آئے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں ایک سیاسی ورکر کے کہ اس وقت ڈائلاگ کی ضرورت ہے ملک؟ یقیناً دیکھیں جب ایسی صورتحال، میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو مشاورت جو صدر پاکستان سے جو میں نے ملاقات بھی کی اس میں نے بالکل اسی چیز پہ ڈسکس کیا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا جو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی ایسا باعث ہوتا، کوئی ایسا ہم نے کوئی پولیٹیکل چیف سٹنٹس کرنے ہوتے، ماضی میں گورنرز کرتے رہے پنجاب کے، تاریخ ہے، لیکن ہم کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، قوم کو کوئی ایسی پریشانی یا اداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے بارہا ایک ذمہ داری سے، صدر پاکستان کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے بالکل جو وہ کر سکتے تھے اپنی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے، ابھی بھی جو میں نے ان کو جو رپورٹ بھیجی ہوئی ہے ان کے سامنے ان کے ڈیسک پہ ہے، اور میرے پاس جو اختیارات ہیں، جو میری ذمہ داری ہے، جو آئینی جو اختیارات ہیں اس کے مطابق میں جتنا رول پلے کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر دیکھیں بات سنیں، میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں وہ ایک شریف آدمی ہے عثمان بزدار، جس دن سے انہوں نے اس سے زبردستی اس کے دفتر پہ قبضہ کیا ہے، گاڑی لیا، آپ نے دیکھا وہ اتنا خوف زدہ ہے سسلین مافیا سے، وہ تو میڈیا پہ وہ تو آپ نے کوئی بیان بھی نہیں سنا ہوگا اس کا، کہ عام بندے کے لیے مشکل ہے کہ اس مافیا کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے کم از کم ایک عام آواز جو ہے وہ ایوان بالا تک، ان ایوانوں تک پہنچ رہی ہے، عوام تک پہنچ رہی ہے، کہ جس کے اندر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر جو ایک ہجانی کیفیت ہے، جو آئینی جو بحران ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ بٹھا دیں چیف منسٹر کے طور پہ، یا آپ کوئی ایسا اقدام کر دیں کہ مجھے وہاں پہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دیں پنجاب کا، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا آئینی حل نکالیں، ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ ایک شخص جو ہے قبضہ کر کے وہاں پہ اب ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہی از کالنگ دا شاٹس، ہر طرح کا وہ فیصلہ کر رہا ہے، پورا وہ جس پولیس کو جو ہے چوروں ڈاکوؤں کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا چاہیے وہ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔
یہ کیا مطلب کیا تماشا ایک سرکس لگا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے وکلا برادری نے پہلے بھی آواز اٹھائی, اور میں وکلا برادری کا ایک دفعہ پھر شکر گزار کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے مجھ سے مختلف وفود نے آ کے بالکل ہم نے کلیئرٹی کی ایشو کے اوپر, کیونکہ ہمارا مقصد قطعی طور پہ کوئی ذاتی کوئی اناد نہیں تھی کہ ہم کوئی بالکل کوئی ایسا ایکشن لینا چاہ رہے تھے کسی جج صاحب کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا خوش اسلوبی سے جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی کہ اصل مجرم تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا نا, ایک میں اگر بیٹھا ہوں گورنر مجھے آ کے کوئی جعلی کاغذ میرے سامنے پیش کر کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا کے لے جاتا ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں, قصور تو ان لوگوں کا ہے جن کی قیادت نے پریس کانفرنس کی, جس نے سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے بعد انہوں نے بالکل اپنی رعونت اور تکبر میں اپنے والد کی طاقت کا غلط ناجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے اندر جو ہے آئین اور قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی ہیں. جی بھائی آپ جی کانسٹیٹیوشنل امپاس دیکھیں اس کے دو ہی حال ہیں. دیکھیں ایٹ لیسٹ کم از کم یہ ہوگا جب جو اس وقت جو حالات جس طرح بالکل کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن کہ عوام ایک طرف جو ہے حکومت خود ایسے حالات پیدا کر رہی ہے, مخالفین کے اوپر ناموس رسالت جیسے جھوٹے کیسز ڈالے جا رہے ہیں, غریب معصوم لوگوں کو آپ جیسے مطلب جو لوگ جنہوں نے جو حق اور سچ کی آواز اٹھائی ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو صورت حال ہے اس کے اندر حکومت, اور جس طرح سے آپ کے سامنے ایک گورنر ہاؤس کے اوپر جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہوا, پہلے بھی یرغمال بنایا ہے, 1400 پولیس والا اس کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے, بختر بند گاڑیاں کر کے گورنر کو آپ اپنے دفتر کے اندر نہیں گھسنے دے رہے. تو کیا یہ وہ ایک فوجی عامر سے تو زیادہ بدتر یہ ایک سویلین ڈکٹیٹرز ہیں. یہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے جمہوری لوگ کہتے ہیں؟ کون سی جمہوری اقدار کی یہ پاسداری کر رہے ہیں؟ کون سے آئین کی یہ لوگ پاسداری کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے پارلیمان کی بالادستی کمپرومائز ہوئی, اور یہ سارے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر, میں اور آپ سڑکوں پہ دھکے کھا سکتے ہیں ان کو ووٹ دے سکتے ہیں, ان کے لیے نعرے لگا سکتے ہیں, لیکن اندر جو ان کا کردار ہے پارلیمنٹیرینز کا, پارلیمان کی بالادستی اور تقدس کو قائم رکھنا, وہ انہوں نے کرنا ہے. اس لیے جی بھائی متی صاحب جی بھائی جی آپ کے جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ کرنل صاحب وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں, اور دوسرا سوبیدار اور 4 سپاہیوں کے لیے جو آپ نے خط لکھا تھا آرمی چیف نے اس کا کیا جواب دیا؟ بالکل میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. میں ملٹری سیکرٹری صاحب آپ کو پتہ ہے عید کی چھٹیاں تھیں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظاہر پہلے چھٹیوں پہ تھے, اس کے بعد واپس لاہور میں تھے. مجھے ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب میری صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی اس دن میں وہ میرے ساتھ تھے, اور ابھی کیونکہ مجھے اس وقت ضرورت نہیں کہ میں نے ظاہر ہے ان کو نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں پہ نہیں, میں نے چھٹی پہ نہیں بھیجا, وہ وہاں اپنے گورنر ہاؤس میں اپنی ذمہ داریاں وہاں پہ دے رہے ہیں, بالکل وہ اپنی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ غریب آدمی آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے تاکہ اس کو انصاف مل جائے.